اللہ کے فیصلے پر مطمئن رہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ وہ نہیں دیتا جو آپ کو اچھا لگتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ وہ دیتا ہے جو آپ کے لیے اچھا ہوتا ہے۔ تو یاد رکھیں، جو چیزیں ہماری ہوتی ہیں نا، وہ ہمیں ایک دن مل کر ہی رہتی ہیں۔ ان کی حفاظت فرشتے ہمارے لیے کرتے ہیں۔ اس لیے اگر آپ سے کچھ چھن جائے یا آپ کو نہ ملے تو اس کا افسوس نہیں کیا کریں، کیونکہ وہ چیز کبھی آپ کی تھی ہی نہیں۔ جو آپ کا ہے وہ آپ کو ضرور ملے گا ایک دن، جلدی یا دیر سے۔ اور کچھ لوگوں کو تو اللہ تعالیٰ موسیٰ کی طرح لاڈلا رکھتا ہے، انہیں تکلیف دیتا ہے، پھر آزماتا ہے، انتظار کرواتا ہے، لیکن پھر ان کے لیے سمندر سے راستہ نکالتا ہے، انہیں فرعون جیسوں سے محفوظ رکھتا ہے، اور انہیں پاکیزہ ہم سفر عطا کرتا ہے، اور ان کے ذکر کو امر کر دیتا ہے۔ یہ کس نے کہا کہ لاڈلوں کو تکلیف نہیں ملتی؟ انہیں تو فرعون جیسوں سے لڑنا پڑتا ہے۔ مستقبل کے بارے میں خدشات ہو رہے ہیں، آگے کیا ہوگا، کیسے ہوگا، یہ سوچ رہے ہیں۔ آپ یہ یقین رکھنا کہ آنے والا وقت تو آپ کے ہاتھ میں ہے ہی نہیں۔ کیا حاصل پھر اتنا سوچنے اور پریشان ہونے کا؟ حوالے کریں اپنے معاملے اس کے جس کے ہاتھ میں ہے سب کچھ۔ ساری بادشاہت اور آپ کی زندگی کا ہر توڑ، ہر معاملہ اس کے پاس ہے۔ وہ جو کرے گا اس میں آپ کا ہی بھلا ہوگا۔ وہ جسے آپ شر سمجھتے ہو، اللہ تعالیٰ اس میں سے بھی بھلائی نکال لاتا ہے۔ اور مسئلہ جو بھی ہو، معاملہ جو بھی ہو، خدشہ جو بھی ہو، وسوسے جیسے بھی ہوں، یہ یاد رکھنا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ پریشان پھر کیوں ہیں آپ؟ آنسو رکتے نہیں ہیں آپ کے۔ آپ انسانوں کے دیے گئے دکھ درد میں لپٹے ہوئے ہیں، کچھ خواہشیں دل کو بوجھل بنائے ہوئے ہیں، اور کچھ خواب دل کے دروازے پر دستک دے رہے ہیں آپ کے۔ ہاں، فکر نہ کریں، بس اپنے اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہیں، اس سے امیدیں لگائے رکھیں، اور صبر کا دامن ہرگز نہ چھوڑیں۔ پھر دیکھیے گا وہ آپ کی ہر دعا سنے گا، آپ کی ہر آہ کو قبول کرے گا۔ وہ جو سسکیاں آپ نے سجدے میں اس کے سامنے رکھیں، وہ بے بسی جو صرف اس سے کہی، وہ ان کا جواب ضرور دے گا۔ بس آپ اس کے جواب کا انتظار کرنا اور امید سے بھرپور رہنا، کیونکہ آپ کے اللہ تعالیٰ نے آپ کو تنہا ہرگز نہیں چھوڑا، وہ ہر پل آپ کے ساتھ ہے، وہ اپنی مدد ضرور بھیجے گا، اور ان قریب آپ کا اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا عطا کرے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ Believe me, Allah's help is always with those who walk on His path. And listen, if Allah is with you, never to worry who is against you. آپ جانتے ہیں سب سے زیادہ معجزات اس وقت ہوتے ہیں جب آپ اپنے خود کو پریشان کرنے والی ہر چیز کو مکمل طور پر اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں، اور یہ سوچتے ہیں کہ جو ہوتا ہے اچھے کے لیے ہی ہوتا ہے، نتیجہ چاہے جو بھی نکلے وہی ہے جو اللہ نے چاہا ہے۔ ایک بات جو مجھے ہر دفعہ اللہ تعالیٰ سے بات کرنے پر مجبور کرتی ہے کہ وہ سوال نہیں کرتا، وہ وجہ نہیں پوچھتا، وہ تو بس سنتا ہے، روتی ہوئی آنکھوں کو خشک کرتا ہے اور دکھی دلوں کو قرار دیتا ہے، لوگوں کی طرح غلطیوں پر کٹہرے میں نہیں کھڑا کر دیتا۔ وہ تو بس بے لوث ہو کر فریاد سنتا ہے، ہماری دلوں کا حال سنتا ہے، دعا کرتا ہے، اور اپنے بندے کو تھام لیتا ہے۔ کتنا اچھا لگتا ہے نا جب اللہ تعالیٰ آگے سے سوال نہیں کرتے، یہ نہیں کہتے کہ کیوں اور کیسے، یہ بھی نہیں کہتے کہ آپ کی غلطی ہے یا نہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہتے کہ جو آپ محسوس کرتے ہیں وہ آپ کا وہم ہے، آپ کی غلط فہمی ہے۔ وہ تو بس سنتے ہی رہتے ہیں اور تسلی دیتے رہتے ہیں، کہتے ہیں
کہ میرے بندے تو کیوں دنیا والوں سے امید لگاتا ہے کہ وہ تجھے سمجھیں گے؟ میں ہوں نا، تو مجھے بتایا کر، میں تیری ہر بات سنوں گا اور شک کیے بنا تجھ پہ یقین کروں گا۔ کتنی باتیں ایسی ہوتی ہیں جو ہم زباں پہ لانے سے ڈرتے ہیں کہ نہ جانے یہ لوگ کیا کیا باتیں کریں گے، ہمیں کیسے طعنے دیں گے، ہمارا جینا حرام کر دیں گے، مگر اللہ تعالیٰ تو ایسا نہیں کرتے۔ بے شک انہیں تو سب سے پہلے علم ہوتا ہے ہر چیز کا، انہیں معلوم ہوتا ہے کہ میرے علاوہ میرے بندے کا کوئی نہیں، اس لیے وہ کبھی خالی ہاتھ نہیں واپس بھیجتے۔ دیکھیں، اگر آپ کی دعائیں ابھی تک قبول نہیں ہوئی نا، تو مایوس مت ہوا کریں، اس بات کو سمجھ جائیں کہ آپ کے صبر پر جو رحمتیں آپ کو ملنے والی ہیں نا، وہ ایسی شاندار ہوں گی کہ جب زمین پر اتریں گی تو پورا جہاں ہلا دیں گی اور سب حیران ہو کر دیکھتے ہی رہ جائیں گے۔ ان دعاؤں کو وقت اس لیے لگ رہا ہے کہ انہوں نے بہت عالیشان طریقے سے پورا ہونا تھا۔ صبر کا پھل ہمیشہ میٹھا ہوتا ہے۔ جب انسان کسی مشکل دور سے گزرتا ہے نا، تو ہر چیز کبھی مایوسی کی طرف کھینچتی ہے تو کبھی نا امیدی کی طرف۔ ہمارا جھکاؤ اس طرف زیادہ ہوتا ہے، وہ چیز بڑھ جاتی ہے۔ اگر مایوس ہونے لگیں تو سارے اشارے ہمیں مایوسی کی طرف ملنے لگتے ہیں، کیونکہ انسان کی سوچ کی لہروں میں زبردست قوت ہوتی ہے۔ وہ جو سوچتا ہے آس پاس کے ماحول میں ان چیزوں کو قوت سے کھینچ لیتا ہے۔ اس لیے کہا گیا ہے کہ اچھا گمان رکھیں۔ دیکھیں، ہم اپنے آپ کو جس سوچ پر لے جاتے ہیں، وہ سوچ ہمیں اس طرف لے جاتی ہے۔ جب ہم نا امیدی رکھ لیتے ہیں، دماغ میں سوچ لیتے ہیں کہ ہماری آزمائشیں تو ختم ہی نہیں ہو رہی، تو ہمیں اس جانب ہر سوچ لے جاتی ہے۔ تو اچھا گمان رکھا کریں، لیکن یہ وسوسے، یہ اندازے، یہ نتیجے، یہ سب کتنے ہی مضبوط کیوں نہ ہوں، آپ کو زبردست قوت والے اللہ تعالیٰ کی اس بات کو ہرگز نہیں بھولنا چاہیے جو قرآن پاک میں کہی گئی ہے کہ میری رحمت سے مایوس نہیں ہونا۔ اور یہی بات پتھر پر لکیر ہے۔ ایک اسی ذات کے پاس یہ طاقت موجود ہے کہ وہ اپنا وعدہ دے سکے، کیونکہ وعدے پر عمل کی زبردست قوت صرف اسی کے پاس ہے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں۔ پھر کہا، اے نبی، کہہ دو کہ اے میرے بندو، جنہوں نے اپنے اوپر زیادتی کی ہے وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں۔ اس تحریر میں میرا پیغام صرف اتنا سا ہے کہ بیرونی حالات آپ کو کوئی بھی تصویر دکھائیں، آپ کے دوست، آپ کے عزیز کچھ بھی کہیں آپ کو، آپ کی کوششوں کا کتنا ہی مایوس کن نتیجہ نکلے، آپ نے کبھی مایوس نہیں ہونا۔ صبر کرنا ہے، شکر سے منہ نہیں موڑنا کہ اب تک کیا ملا۔ اتنا شاکر ہو کر کسی بھی حالت میں، کسی بھی طرح کے ماحول میں آپ نے مایوس نہیں ہونا۔ آپ کا دل مایوسی کے لیے نہیں، صرف اللہ پر یقین کے لیے بنا ہے۔ اپنے دل کو تسلی کی طرف مائل کریں۔ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے، اور ایک جگہ فرماتے ہیں بے شک اللہ توکل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ آپ کے معاملات کتنے بھی مشکل کیوں نہ ہوں، اللہ کے لیے سنبھالنا مشکل کام نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کہ کس کو کیا دینا ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کے ہی اختیار میں ہے نا۔ وہ کبھی کوئی چیز دے کر آزماتا ہے اور پھر کبھی کوئی چیز لے کر آزماتا ہے، اور اس آزمائش میں کامیاب کون لوگ ہوتے ہیں بھلا؟ جو لوگ اللہ پر توکل کرتے ہیں، اور وہی لوگ اس آزمائش میں کامیاب ہوتے ہیں۔ یہ دنیا آپ سے نہ کچھ لے سکتی ہے اور نہ ہی آپ کو کچھ دے سکتی ہے۔ دینے اور لینے والی ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ ہمیں صرف اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ بے شک وہ ہر چیز پر قادر ہے، ہمیں سب کچھ وہی عطا کرنے والا ہے۔ بس ہمیں اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا۔
مشکل وقت میں کسی کی راہ مت دیکھیں، کوئی نہیں آنے والا، اللہ سے رجوع کریں بس، کیونکہ جہاں سے انسان کا حوصلہ ختم ہوتا ہے نا، وہاں سے اللہ تعالیٰ کی رحمت شروع ہوتی ہے۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو مجھے دعا کے لیے کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کی پریشانیوں کو دور فرما، ان کی دعاؤں کو قبول فرما، جو چیزیں ان سے چھن گئی ہیں ان کو وہ عطا کر، آمین ثم آمین۔